फिर सेशन में हम बात करेंगे नया कश्मीर विजन 2030 के टॉपिक पर, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी आमिर अहसन। बहुत शुक्रिया। बगैर किसी ताख़ीर के जनाब आफ्ताब अहमद भट्ट साहब को आवाज़ देना चाहूँगा, तशरीफ़ लाएँ। आफ्ताब अहमद भट्ट साहब CEO हैं सोलर ट्रेडिंग सेंटर के, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ हमारे दरमियान अगर मौजूद हैं तो। सबा भट्ट, उन्हें भी दावत देना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम। चेयरपर्सन है वर्किंग वुमेन काउंसिल की, तशरीफ़ लाएँ मैडम। और हमारे दरमियान सतीश शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, पूजा टूर मुंबई के CEO हैं। और युवराज कुमार साहब एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, प्लीज़ आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएँ। बहुत ज़्यादा ताख़ीर भी हुई है, सो हम चाहेंगे कि इस सेशन में बग़ैर किसी ताख़ीर के बहुत सारी चीज़ें हम जान लें। एक विज़न, फ़िलहाल क्या चल रहा है, क्या करने की तमन्ना है, क्या रुकावटें हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या ख़ास तौर पे ख्वाहिशें हैं, क्या चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे जी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से। जनाब आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिगार्डिंग जो आपने क्वेश्चन किया कि सरकार से क्या चाहेंगे, बहुत सारा टाइम हुआ मुझे। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन कश्मीर वैली हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सोलर सिस्टम, सोलर ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड इन 2019। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुल 15,000 इंस्टॉलेशन जो ऑन पेपर्स है कि हमारी कंपनी ने की यहाँ पे कश्मीर में। रिगार्डिंग जो सरकार से हम चाहते हैं कि वी ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं अपना सोलर यूनिट यहाँ पे खड़ा करना चाहता हूँ, जिसमें हमने पेटेंट राइट्स भी लिया है गवर्नमेंट से। लिनॉक्सो करके एक पहली फर्म होगी कश्मीर में की, जिसमें हम अपना सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करेंगे कश्मीर में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे पहले मैं कश्मीरियों को भी बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कश्मीरी विलिंग नहीं कि काम करने के लिए। तो जो हमारा जो लेबर्स की दिक्कत रहती है कश्मीर में, तो हमें आउटसोर्स लेबर्स लानी पड़ती है बाहर से। और यहाँ पे फिर जो सर्दियों का टाइम होता है, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग्स, तो लेबर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और मैं अपनी कश्मीरी आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब दिस टाइम्स। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द जॉब्स, बट यहाँ पे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है बेसिक्स। और गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो अभी सब्सिडाइज स्कीम PM मुफ्त सूर्य बिजली योजना जो PM सूर्य घर की चल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, लूप होल्स बहुत सारी स्कीम में। जैसे कि हम कस्टमर्स को प्रॉपरली बोल रहे हैं कि विद इन 15 डेज सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मगर वो चीज़ प्रॉपरली टाइमली नहीं होता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस कस्टमर्स जो हमारे होते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक में, जब उनको हम लोन प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम लगता है कि जिस टाइम पे फिर कस्टमर जो है हमारे डिसइंटरेस्ट होते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि हमें ये स्कीम ही नहीं लगाना। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ कोऑपरेट करके ये थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में 2 दिन लगते हैं उसमें 15 और 20 डेज़ उस चीज़ में लगते हैं। बिल्कुल। सबा भट्ट साहबा, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बेहतर तरीके से बताएं, क्योंकि वर्किंग वुमेन सेंटर उसका ख्वाब, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में इस तरह के ख्वाब देखना बहुत खूबसूरत है। इसलिए मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और ज़ोरदार तालियां भी हो जाए। मैं चाहूँगा कि क्या विज़न है ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, वुमेंस के हवाले से, ये हमसे आप शेयर करें, और क्या कुछ चाहते हैं ख़ास तौर पे आप गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर तो हूँ, एक आप मुझे देख रहे हैं, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग 165 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ J&K। आज जो आवाज़ यहाँ पर है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पूरा काउंसिल है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जब आप अभी पूछ रहे थे, हमारे इससे पहले हमारे जो स्पीकर साहिबान थे, आपने उनसे पूछा कि फ़ीमेल होने के बाद आपको कितनी दिक्कतें आईं, तो मैं गोल मोल जवाब नहीं दूंगी। मुझे बहुत दिक्कतें आईं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं। मान लीजिएगा जिस प्रोसेस में अभी ये कह रहे हैं, मेरे भाई कह रहे हैं कि 2-3 महीने का वक्त लगता है। भाई साहब, मुझे जहाँ 7 साल लगे पहुँचने में, वो काम 2 या 2.5 महीने का था। दिस इज़ द स्ट्रगल, जिसकी वजह से एक पैशन था बिज़नेस करने का, अदरवाइज़ बिज़नेस छोड़ने का भी टाइम आया। लेकिन पैशन मेरा ऐसा था कि जो चीज़ मुझे बोला गया नहीं होगा वो करना ज़रूरी है। मेरे लिए कोई वो काम करने नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि जो चीज़ें मुझे हासिल करने में वक्त लगा,
اگلے انسان کو اس کو حاصل کرنے میں وقت نہ لگے, تو ہم ایک دوسرے کا سہارا بن گئے. میں نے کسی کو پلیٹ فارم نہیں دیا ہے, میں نے کسی کو سہارا نہیں دیا ہے, لیکن میں اس گروپ کے ساتھ جڑی, وہ لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے, ہم ایک ایک کر کے ایک کارواں بنتا گیا کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ یہ جو ورکنگ ویمن کاؤنسل بنا کب جا کے یہ جیل کے انٹرپرینور کاؤنسل ہو گیا, جس میں فیمیلز کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو ینگ بوائز تھے جنہوں نے اسٹارٹ کیا, کچھ فیملیز تھے, وہ ہمارے پاس ملنے آئے مجھ سے, کہا کہ آپ نے فیمیلز کو تو اپنے ساتھ جوڑا, ہم کدھر جائیں. میں کہا بھائی آ جاؤ. سو ٹوڈے وی آر پراؤڈلی اے ٹیم آف 198 پیپل آف JNK who are struggling, working, but with passion, with creativity. آپ اگر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, ویژن یہی تھا, میسیج یہ دینا تھا کہ ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا, جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمارے پیشن سے ہوگا, ہماری ڈیڈیکیشن سے ہوگا, اور ہمارے پروفیشنلزم سے ہوگا. اینڈ بیچ میں آپ نے کہا کہ سیفٹی, بیچ میں اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا, خواتین کو صرف سیفٹی کیوں چاہیے؟ اکنومیکل وہ اسٹرانگ کیوں نہیں ہونا چاہتی ہیں, یا اس کے لیے وہ کیوں نہیں کوشش کر رہی ہیں؟ اور کیا آپ یا آپ جیسی تمام تر خواتین کو امپاور کرنے کے لیے, مالی طور پہ انہیں مضبوط کرنے کے لیے کچھ کوششیں کریں؟ کیونکہ اگر پیسے ہیں تو سیفٹی آ جاتی ہے. اس کا میں عامر صاحب آپ کو ایک جواب ایسا دوں گی کہ آپ ایک فیمیل کو, ایک عورت کو, ایک ماں کو, ایک بہن کو, ایک بیوی کو, اگر آپ نے اس کو گھر مکان دیا, وہ اس کو گھر بناتی ہے. آپ اس کو 10 دو, وہ اس کو 20 بنائے گی. آپ اس کو 20 دو, وہ 20 میں بھی گھر چلائے گی. اٹ مینس کہ آپ اس کو جو بھی چیز دیں گے وہ اس کو ڈبل کر کے آپ کو دے گی. آپ عزت دو گے, وہ واپس دے گی. ہم آپ کو یہ نہیں بول رہے ہیں کہ فیمنزم کرو, نو, اٹ از ناٹ لائک کہ ہمیں کچھ چاہیے, ہمیں کچھ چاہیے نہیں. ہمیں وہ مل رہا ہے جو ہم ڈیزرو کر رہے ہیں, اور آج سے نہیں مل رہا ہے, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ٹائم سے مل رہا ہے. ہمیں وہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ ایکسیپٹینس, سوسائٹی میں ایکسیپٹینس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. میں سب کو نہیں, انٹائر مشکلیں میں پار کر لیں گے. میں یوراج کمار صاحب آپ کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. جموں کشمیر میں 80 کی دہائی کی بات نہیں کروں گا, 80s کی 90s کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ اس ٹائم پہ فلم انڈسٹری کے لیے یا پھر جموں کشمیر میں بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں. ہمارے پاس ویکیپیڈیا پہ تو بہت ساری لسٹ ہیں, بہت ساری فلموں کے نام ہیں, ہماری موبائل میں بہت ساری ریلز ہیں, جموں کشمیر کی خوبصورت خوبصورت وادیوں کی تصویریں ہیں, لیکن فلم سٹی نہیں ہے. حیدرآباد میں ہے, یو پی میں ہے. یو پی میں آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ اور بھی کوششیں ہو رہی ہے, دوسرے شہروں میں, اسٹیٹ میں ہے, ریاستوں میں ہے, لیکن جنت زمین کی دھرتی کی سب سے خوبصورت جگہ جموں کشمیر میں فلم سٹی کے لیے کوئی کوششیں نہیں ہیں, یا پھر شاید وہ جگہ نہیں ہے. تو کیا ریلز سے ہٹ کر کے اس طرح کی کوئی کوشش ہوگی, یا پرانی جو فلمیں ہیں 80 کی دہائی میں جو بنی, جو گانے شوٹ ہوئے, اس سے باہر نکل کر کے جموں کشمیر میں ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے آپ سے مل کر کے, جو جموں کشمیر کو کافی بلند لے کر کے جائے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس سے الگ ہٹ کر کے ہم کچھ کریں؟ سبھی کو فرسٹ آف آل گڈ آفٹرنون. یو نو, ایز اے فلم میکر سنس 2018 میں آ رہا ہوں شوٹ کرنے, اور آپ نے صحیح کہا کہ جو ویژولز ہمیں جموں کشمیر میں ملتی ہیں نا, وہ ہمارے پورے دیش میں کہیں نہیں ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ٹیلنٹ ہے یہاں پر, آئی تھنک دا یوتھ آف جموں اینڈ کشمیر آر ویری ٹیلنٹڈ. وہ میوزک ہو, رائٹنگ ہو, ایکٹنگ ہو, یو نو, اینڈ کاسٹیوم ڈیزائننگ ہو. سو ڈیولپمنٹ آف فلم انڈسٹری ان جموں کشمیر از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایک پلیٹ فارم ملے گا سبھی آرٹسٹوں کو, ایک آرگنائز پلیٹ فارم ملے گا. اور ممبئی میں یو نو قریباً سارے جو فلم میکرز ہیں, یو نو, وہ میرے متر ہیں, دوست ہیں, اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو شوٹ ان جموں اینڈ کشمیر. میری طرف سے میں پورا کوشش کرتا ہوں کہ جموں کشمیر کو پروموٹ کرنے کی. ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اٹس ویری سیف, ڈونٹ وری, جسٹ کم. یو نو, فلم انڈسٹری اگر اچھی بن جاتی ہے, جیسے آپ نے یو پی کا ذکر کیا, ممبئی, حیدرآباد, تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ there will be a revolution. Because جو بھی پہل ایک سوسائٹی میں ہوتی ہے,
whether it be development, whether it be, a theme like that, what, Z Network has kept, Naya Kashmir 2030. It is all a creative work. جب آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے نا, اس پر بعد میں ایکٹ ہوتا ہے, ایکشنز. تو میں تو یہی امید کروں گا فرام دا گورنمنٹ کہ ایک سالڈ فلم انڈسٹری کا گھٹن ہونا چاہیے یہاں پر, وچ از ویری آرگنائزڈ, and the rest of the country is ready to come and shoot in Jammu and Kashmir. I can assure you that. ہمیں لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم جموں کشمیر کا اور بھی زیادہ شاندار ہونے والا ہے اس سلسلے بہت زیادہ شاندار ہونے والا ہے. جی کیونکہ ایک تو میں نے بتایا نا کہ ایوری فلم میکر ڈریمس ٹو شوٹ ان جموں اینڈ کشمیر, اور آئی پرسنلی پروموٹ جموں کشمیر ایز اے ڈیسٹینیشن ایوری ویئر آئی گو, ایون ان US, ایون ان یورپ. چلیے, بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے, اور ہم بھی یہ امید کریں گے. آفتاب صاحب, میں آپ کی طرف آنے کی کوشش کروں گا. سولر انرجی کی آپ نے بات کی, میں شہر سے باہر نکل جاؤں یا آپ شہر سے باہر نکل جائیں تو آپ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی بجلی کی, خاص طور پہ الیکٹریسٹی کی. ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے, چلیں ایسا ہے, سچویشن یہاں پہ ایسی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ آپ نے گورنمنٹ سبسڈی کی بات کی, اسکیموں کی بات کی, کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی کے علاوہ عام آدمی سولر انرجی افورڈ کر پائے اور اس چیز میں آگے بڑھ پائے, یا پھر گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں اپنا سروے بولتا ہوں آپ کو, جو میں نے کشمیر میں لٹرلی خود ہی کیا ہے. 2011 کی بات ہے, ایک جگہ بڈگام ڈسٹرکٹ میں گزرگنڈ کر کے, وہاں پہ 2011 میں نے ایک سسٹم لگایا. 10-12 جنے ایسے نیبرہڈ میں رہتے تھے, 10-12 مکان, وہاں پہ بجلی نہیں تھی ابھی. تو ان دنوں انہوں نے کیا کیا کہ جوائنٹلی انہوں نے ایک فنڈنگ کی, اس کے بعد 10 بندوں کو میں نے اکٹھے ایک پراپر سسٹم کر کے انسٹال کیا. ریگارڈنگ دس کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے, کیونکہ بہت ساری جگہ کشمیر میں ایسی ہے. اگر ہم بات کریں گے کہ ڈسٹرکٹ سری نگر میں ایک کھنمو جگہ آتا ہے, انڈسٹریل ایریا, TCI سیمنٹ ایک بہت ہی بڑا نام ہے یہاں پہ کشمیر کا. اس کے بعد جہاں پہ وہ فیکٹری ہے, اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایریا آتا ہے گجر بستی کر کے, وہاں پہ بھی ابھی پراپر الیکٹریفیکیشن نہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے سولر پلانٹس انسٹال کیے, اور 4-5 لوگ گھر اسی میں سے کنیکشن لیتے ہیں. اب رہی بات ریگارڈنگ گورنمنٹ کی, جو سولر میں اس میں کافی زیادہ امپرومنٹس آئی. پہلے ہم پالی کرسٹلائن سیلز یوز کرتے تھے, جہاں پہ کہ اٹ واز ڈپینڈنٹ آن سن لائٹ ڈائریکٹلی ٹیمپریچر. اس کے بعد ٹیکنالوجی آئی, مونوپیرک سیلز آئی, بائی فیشیل آ گئے پینلز. ابھی جب اسٹارٹنگ میں ہم یوز کرتے تھے وہ بیٹریز, ان کا لیڈ ایسڈ بیٹری ہوا کرتی تھی, 2-3 مہینے میں ایسڈ ڈالنا پڑتا تھا. اس کے بعد آئی امونیا بیسڈ. اب ٹیکنالوجی دن بدن گرو ہو رہی ہے, ابھی ہم لیتھیم پہ آ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو اس چیز میں ہے, ابھی گورنمنٹ تقریباً 100% ایفرٹس دیتی ہے, بہت ساری سبسڈی بھی دے رہے ان چیزوں میں آن گریڈ اسپیشلی. اور جو یہاں پہ اگر کوئی ہوٹلیر بیٹھا ہے یا کسی کی فیکٹری ہے, ہم ایک پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا کشمیر میں. تو ہوٹلرس کین کانٹیکٹ اس, آور کانٹیکٹ نمبر ول بی آن ڈسکرپشن. یا کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں دینا, ہمیں ایک پروجیکشن دینی ہے کہ ہماری 1 میگا واٹ کا 2 میگا واٹ کا لوڈ ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو لیا ہے کہ اس میں میرے پروجیکٹس بھی, ابھی آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں بھی میرا ایک پروجیکٹ ہے. تو گورنمنٹ نے کیا اسکیم لانچ کی ہے اسپیشلی فار انڈسٹریلسٹ یا کولڈ اسٹوریج والے ہیں, دے کین کم ٹو اس ان مائی آفس. میرے 5 آؤٹ لیٹس ہے کشمیر میں, وی کین ڈیزائن اے پراپر پروجیکٹ دیم, اور فری آف کاسٹ ان کو لگے گا, ان کو دے ڈونٹ ہیو ٹو پے اے سنگل پینی. ایک ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرنا ہے, جتنی بھی جنریشن ہوگی اس پروجیکٹ کی, سپوز 1 میگا واٹ ہم جنریٹ کرتے ہیں تھرو سولر پروڈکٹ, تو دے ہیو ٹو پے the amount of generation which our solar product will generate per month on monthly basis. 5 سال تک ان کو دینا ہے. فیوچر روشن ہے, مستقبل جو ہے بہت شاندار ہے. ٹھیک ہے, صبا صاحبہ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کو وومن امپاورمنٹ کے لیے اوور آل کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اور مل کر کے کوشش کریں گے تو شاید اور بہتر طریقے سے ہوگا. یوراج صاحب کا کہنا ہے کہ جو NOCs یا پھر کہیں شوٹ کرنے کے لیے جو پراپر تمام تر چیزیں یا رکاوٹیں آتی ہیں, اگر اسے دور کی جائے تو شاید ہم اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. عامر صاحب, میں آپ کو اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ جب تک ایک اسٹرانگ ویمن نہیں ہوگی, ایک اسٹرانگ اسٹیٹ نہیں ہوگا, اور ایک اسٹرانگ نیشن نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے ویمن امپاورمنٹ از مینڈیٹری, اٹس امپورٹنٹ, اینڈ now it is the oxygen for the nation that women should be empowered because we deserve to be empowered. Thank you so much. بالکل, اور اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ یہ جو پروگرام ہے اسے ویمن ہی لیڈ کر رہی ہیں.
تو زوردار تالیاں ہو جائے, کہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. پلیز اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے کہ women need to empower and will definitely empower.